باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ تھے اندھے۔ نوح علیہ السلام کی ظالم قوم نے ان کی نصیحت و خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر اپنی تکذیب پر جمع رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے طوفان سے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا، بے شک یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کی غرقابی اور کشتی والوں کی نجات کی پوری تفصیل سورہ نوح اور سورہ ہود میں آئے گی۔ اس جگہ بتقاضائے مقام اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب اس وقت آیا جبکہ وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے۔ عراق کی سرزمین اور اس کے پہاڑ ان کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ نافرمان لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کثرت، قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائیں اور اس میں بدمست ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے آدمی تھے، اس میں روایات مختلف ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ 80 آدمی تھے، جن میں ایک کا نام جرہم تھا، یہ عربی زبان بولتا تھا۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ 80 کے عدد میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ طوفان کے بعد یہ سب حضرات موصل میں جس جگہ مقیم ہوئے اس بستی کا نام سمانون مشہور ہو گیا۔ غرض اس جگہ نوح علیہ السلام کا مختصر قصہ بیان فرما کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ تمام انبیاء قدیم کی دعوت اور اصول عقائد ایک ہی تھے، دوسرے یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و حمایت کس طرح حیرت انگیز طریقے پر کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جانے والے طوفان میں بھی ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، جس طرح پچھلی امتیں تکذیب انبیاء کے سبب عذاب میں گرفتار ہو گئیں، آج کے لوگوں کو بھی اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔